الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سامعین محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، اسلامی عقائد کورس ہم نے شروع کیا تھا، جس میں ہم نے 7 عقائد کے بارے میں تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا. آج انشاءاللہ تعالی عقیدہ نمبر 8 سے ہم شروع کریں گے. کوئی کام اللہ کی مشیت اور ارادے کے بغیر نہیں ہو سکتا. یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی کام ہو رہے ہیں، انسان اچھے کام کر رہا ہے، دنیاوی کام کر رہا ہے، دینی کام کر رہا ہے، برے کام ہو رہے ہیں، جتنے بھی اس دنیا کے اندر کام ہو رہے ہیں، انسان کر رہے ہیں، جانور کر رہے ہیں، چند پرند کر رہے ہیں، وہ سب کے سب اللہ کی مشیت اور ارادے سے ہوتے ہیں. کوئی کام بھی اللہ کی مشیت اور ارادے کے بغیر نہیں ہو سکتا. پچھلے عقائد میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو پیدا تو کیا ہے، کفر، اسلام، ہدایت، گمراہی، اچھائی، برائی، سب چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اچھی چیزوں کے ساتھ راضی ہے. اسلام کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، اچھے کاموں کے ساتھ اللہ کی مشیت بھی ہے اور اللہ کی رضا بھی ہے. لیکن کفر کے ساتھ اور معصیت کے ساتھ، گناہ کے ساتھ، یہ کام اللہ کی مشیت سے ہوتے تو ہیں، اللہ کے ارادے سے ہوتے تو ہیں، لیکن ان کے ساتھ اللہ کی رضا نہیں ہے. لا یرضا لعبادہ الکفر. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کے کفر پر راضی نہیں ہے. تو دنیا میں جو بھی کام ہو رہا ہے وہ اللہ رب العزت کے حکم اور ارادے، اللہ کی مشیت اور ارادے سے ہو رہا ہے. اب یہاں پر بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم اور ارادے سے ہر کام ہو رہا ہے تو پھر گناہ بھی اللہ کے حکم اور ارادے سے ہو رہا ہے، اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے. تو پھر بندہ جب گناہ کرتا ہے اور وہ گناہ اللہ کے ارادے سے کر رہا ہے، تو پھر اس بندے کو عذاب کیوں دیا جائے گا؟ حالانکہ گناہ تو بندہ کر رہا ہے اور اللہ رب العزت کے ارادے اور مشیت سے کر رہا ہے، تو بندے کا کیا اختیار ہے؟ تو اس بات کو سمجھیں. مثال کے طور پر اگر ایک آدمی نے کوئی پتھر اٹھانا ہو اور وہ پتھر بہت بڑا ہے اور وہ پتھر وہ اکیلا نہیں اٹھا سکتا، اور دوسرا بندہ اس کو یہ کہتا ہے کہ اس پتھر کا اٹھانا گناہ ہے، میری اجازت کے بغیر آپ یہ پتھر اٹھا نہیں سکتے ہو، لیکن اگر میں آپ کو اجازت دے دوں گا پتھر کے اٹھانے کی تو آپ پتھر اٹھا تو لوگے، لیکن اس پتھر اٹھانے کا گناہ بھی آپ کو ہوگا. اور اب وہ آدمی یہ کہے کہ ٹھیک ہے، اس پتھر کو اٹھانے کا گناہ مجھے ہوگا، آپ مجھے اجازت دے دیں، آپ کی اجازت سے اٹھاؤں، گناہ اور اس کے اوپر جو اثر مرتب ہوگا، اس کا عذاب ہوگا، وہ میرے اوپر ہوگا. تو اب اگر یہ آدمی پتھر اٹھا لیتا ہے، اگرچہ دوسرے کی اجازت سے اٹھا رہا ہے، تو سارے اسی کو گناہ گار کہیں گے، دوسرے بندے کو کوئی گناہ گار نہیں کہے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر دنیا میں انسان نہ نیکی کر سکتا ہے نہ گناہ کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب انسان کام کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ دیتے ہیں کہ اے بندے تو نیکی کر رہا ہے، اس کا ثواب تجھے ہی ملے گا.
لیکن میری اجازت کے بغیر، میری مشیت کے بغیر تو نہیں کر سکتا، اس وجہ سے یہ میرا ارادہ مل گیا ہے، اس لیے یہ نیک کام کر لے، تو اس کا پھر ثواب بھی اسی کو ملتا ہے۔ جب آدمی گناہ کرنے لگتا ہے تو اللہ پاک کا ارادہ بھی گناہ کے ساتھ مل جاتا ہے، اللہ کی اجازت مشیت سے ہی گناہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بتائی ہوئی ہے کہ اے بندے، یہ جو گناہ تو کر رہا ہے یہ میری اجازت اور مشیت اور ارادے کے بغیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ دنیا میں کوئی کام بھی اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہو سکتا، لیکن اے بندے یہ بات یاد رکھ کہ یہ جو تو گناہ کرے گا اس کا عذاب بھی تجھے ہی ہوگا، کیونکہ کرنے والا تو ہے، تو اپنے اختیار سے کر رہا ہے، اس وجہ سے جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کا عذاب بھی اسی کو ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ آگے ایک بات سمجھے کہ ایک ہوتا ہے خلق اور ایک ہوتی ہے کسب۔ خلق کہتے ہیں پیدا کرنے کو، اور کسب کہتے ہیں کام کرنے کو، کمائی کرنے کو۔ اگر ایک آدمی نے چھری بنائی ہے، اس چھری کے بنانے والے نے چھری کسی کو دی یا بیچ دی، جس طرح آج کل فیکٹریوں کے اندر چیزیں بن کے آ جاتی ہیں، اب اگر اس چھری سے کسی نے کسی آدمی کو قتل کر دیا تو سارے اس قاتل کو برا کہیں گے، اس مارنے والے کو قاتل کہیں گے، اس چھری کے بنانے والے کو کوئی غلط نہیں کہے گا اور نہ ہی اس کو کوئی قاتل کہے گا، کیونکہ قتل کرنے والا یہ آدمی ہے، نہ کہ وہ کہ جس نے بنایا ہے۔ اسی طرح سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا تو خیر اور شر دونوں کو کیا ہے، خیر کو بھی اللہ نے پیدا کیا، شر کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، نیکی کو بھی اللہ نے پیدا کیا، گناہ کو بھی اللہ نے پیدا کیا، لیکن پیدا کرنے کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کو برا نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے گناہ پیدا کر کے برا کام کیا ہے، کیونکہ برا وہ ہوگا کہ جو گناہ کو کر رہا ہے، برا وہ ہوگا کہ جو معصیت کر رہا ہے، برا وہ ہوگا کہ جو گناہوں پر لگا رہا ہے، نہ وہ کہ جس نے گناہ کو پیدا کیا ہے۔ جس طرح اگر ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہو اور گاڑی کا ایکسیڈنٹ کر دے تو سارے اس کو پکڑیں گے، ٹریفک پولیس والا آئے گا تو وہ اس کو کہے گا، چلان اس کا کاٹا جائے گا، نہ کہ اس کا کہ جو حکومت میں بیٹھا ہوا تھا اور اس نے اس کو لائسنس جاری کیا، یا حکومت کے بارے میں ہم کوئی کارروائی کریں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ غلطی اس کی ہے، اس وجہ سے سزا بھی اسی کو ملے گی۔ اب یہاں ایک بات اور سمجھیں کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فی نفس ہی تو اچھی نہیں ہوتی ہیں، لیکن مجموعے کے اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے ان کے اندر شر اور خرابی آتی ہے، جیسا کہ بیت الخلاء ایک گندی جگہ ہے، لیکن اگر آپ گھر بنائیں اور اس میں بیت الخلاء نہ بنائیں تو سارے یہ کہیں گے کہ گھر پورا نہیں بنا، گھر ناقص ہے۔ بہت بڑی کوٹھی ہو اور بنگلہ ہو، اس میں بیت الخلاء، ٹائلٹ اور اس میں باتھ نہ ہو تو سارے کہیں گے یار یہ بہت غلط کیا ہے، یہ جس نے نقشہ بنایا ہے اس نے صحیح نہیں بنایا، حالانکہ کوئی وہ اچھی چیز نہیں ہے، اچھی جگہ نہیں ہے، لیکن پورے گھر کے لیے اس کی ایک ضرورت ہے۔ اسی طرح کفر ہے، شرک ہے، یہ چیزیں فی نفس ہی اگرچہ بری ہیں لیکن مجموعہ عالم کے اعتبار سے اچھی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ پیدا نہ کرتے تو امتحان کیسے ہوتا؟ کیسے پتہ چلتا کہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے گناہوں کو چھوڑ رہا ہے اور یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے خوف کو پس پر ڈال کر اور اس گناہ میں پڑ رہا ہے؟ کیسے پتہ چلتا کہ ایک بندہ جو ہے وہ پوری رات فلمیں دیکھ کر گزار رہا ہے، گانے سن کر گزار رہا ہے اور وہ جہنم میں جا رہا ہے، اور وہ آدمی کے جو تہجد گزار ہے وہ جنت میں جا رہا ہے؟ تو اس کے لیے ایک نظام چلانا تھا۔ تو مجموعہ عالم یعنی پورے کے پوری دنیا کا نظام اگر دیکھیں گے تو ہمیں یہ چیز اچھی محسوس ہوگی، اس میں کوئی چیز بری محسوس نہیں ہوگی۔ آگے دیکھیے عقیدہ نمبر 9، تقدیر برحق ہے، بندہ مجبور نہیں ہے بلکہ بندے کو بھی اختیار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے۔ تقدیر نام ہے اللہ تعالیٰ کے علم اور بندے کے اختیار کا۔ اللہ تعالیٰ کو چونکہ پہلے سے علم تھا کہ بندے نے یہ کام کرنے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وہ پہلے سے لکھ دیے ہیں، اب بندہ ان کے مطابق کام کر رہا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات سمجھنی چاہیے، یہاں پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جب ہر بات لکھی ہوئی ہے تو پھر بندہ تو مجبور ہو گیا۔ تو دیکھیے دو باتیں ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ ایک کام ایسا ہو کہ جس میں بندے کا کوئی اختیار نہ ہو، اس میں تو بندہ مجبور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو یہ کہوں آپ پیپر ٹھیک کرو یا آپ پیپر خالی چھوڑ کے آؤ، یا آپ پیپر 100 نمبر کا لکھ کے آؤ، میں نے آپ کو فیل کرنا ہے، اب آپ مجبور ہیں، اب آپ پاس نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ جیسے نمبر لیں گے آپ اپنے اختیار سے تیاری کریں، آپ کے جیسے پرچہ حل ہوگا ویسے میں آپ کو نمبر دے دوں گا۔
اب اللہ تعالیٰ کے علم میں تو یہ تھا کہ قیامت تک کے انسان جو آنے والے ہیں وہ کیا کیا اعمال کریں گے، اچھے اعمال کریں گے یا برے اعمال کریں گے، اسلام لائیں گے یا کفر کریں گے، سارا اللہ کو پتہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی وجہ سے وہ لکھ دیا۔ اب اللہ کے علم میں تو وہ ہے، لیکن اللہ کے علم میں ہونے کی وجہ سے بندہ مجبور نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے اگر ٹیچر کو ایک اسٹوڈنٹ کا پتہ ہو کہ یہ اسٹوڈنٹ نہیں پڑھ رہا اور اس کو ٹیچر کہتا ہے کہ آپ فیل ہو جاؤ گے، اب یہ بات اس کے علم میں تو ہے کہ آپ نے اگر تیاری نہ کی تو آپ فیل ہو جاؤ گے، پرچہ صحیح نہ کیا تو فیل ہو جاؤ گے، تو کیا اس علم میں ہونے کی وجہ سے وہ طالب علم یا اسٹوڈنٹ مجبور ہو گیا ہے؟ مجبور نہیں ہوا، بلکہ وہ تیاری کر سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ بندہ اپنے اختیار سے یہ کام کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ لکھ دیا۔ بندہ اس کی وجہ سے مجبور نہیں ہوا، بلکہ بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے۔ اسی وجہ سے اگر آپ سے چوری ہو جائے، ایک آدمی سے قتل ہو جائے، تو کبھی بھی پولیس اس کو یہ کہنے پر نہیں چھوڑے گی کہ میری تو تقریر میں لکھا ہوا تھا، میں تو مجبور تھا، لیکن چونکہ بندے نے اپنے اختیار سے یہ کام کیا ہے، اپنی مرضی سے کیا ہے، اس وجہ سے سب اس کو گناہگار بھی کہیں گے اور مجرم بھی کہیں گے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس ایک دفعہ ایک شخص آیا، بعضوں نے لکھا ہے کہ شیطان آیا، آ کر کہنے لگا کہ حضرت آپ کہتے ہیں کہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہوتا ہے، جیسا اللہ چاہتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے، تو آپ اس طرح کریں کہ پہاڑی کے اوپر چڑھیں اور پہاڑی سے چھلانگ لگا دیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہوئے تو آپ کو بچا لیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے نہ ہوئے تو آپ کو نہیں بچائیں گے اور آپ کو موت آ جائے گی۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا بے وقوف، اللہ تعالیٰ کو تو اختیار ہے کہ بندے کا امتحان لے کہ بندہ نیک کام کرتا ہے یا برا کام کرتا ہے، لیکن بندے کو اختیار نہیں ہے کہ میں یہ کام کر کے دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مارتا ہے یا بچاتا ہے، کیونکہ اللہ خالق ہے اور بندہ مخلوق ہے۔ اس وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اختیار دیا ہے کہ انسان وہ کام کر لے، اسی اختیار کی وجہ سے قیامت کے دن اس کو عذاب ہوگا۔ آگے دیکھیں عقیدہ نمبر 10۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں لو کان من غیر عند اللہ، لو کان ھذا القرآن من غیر عند اللہ، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کوئی اور بھیجتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو اس قرآن کے اندر بہت سا اختلاف ہوتا۔ اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتا، کسی بندے نے بنایا ہوا ہوتا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں پھر ایک آیت کچھ اور کہہ رہی ہوتی، دوسری آیت کچھ اور کہہ رہی ہوتی، لیکن چونکہ یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے اس وجہ سے اس کے اندر ٹکراؤ نہیں ہے۔ جس طرح انجیل اور تورات ابھی آپ اٹھا کے دیکھیں، اس کے اندر تحریف ہو چکی ہے، تبدیلی ہو چکی ہے، ایک آیت انجیل کی کچھ کہہ رہی ہے، دوسری آیت کچھ کہہ رہی ہے، تو قرآن کے اندر اس طرح نہیں ہے۔ اب یہ بات ہم نے اس وجہ سے بیان کی ہے کیونکہ قرآن تحریف سے پاک ہے۔ تورات، زبور اور انجیل یہ بھی اللہ پاک کی آسمانی کتابیں ہیں، لیکن ان میں تبدیلی ہو چکی ہے، تحریف ہو چکی ہے، جبکہ قرآن تحریف سے پاک ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، وانا لہ لحافظون، ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب یہاں ایک بات مجھے یاد آئی، حضرت امام قاسم النانوتوی رحمہ اللہ، ان کا ایک عیسائی سے مناظرہ ہوا، اس نے کہا کہ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ قرآن قیامت تک محفوظ ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور ہماری کتابوں میں تبدیلی ہو سکتی ہے، اس پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ انہوں نے یہ آیت پڑھی انا نحن نزلنا ذکر، ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے، قرآن کو نازل کیا ہے، اور اس کی حفاظت بھی ہم خود کرنے والے ہیں۔ تو عیسائی کہنے لگا کہ یہاں پر اللہ نے قرآن کا لفظ تو استعمال نہیں کیا، اللہ نے تو یہاں ذکر کا لفظ استعمال کیا ہے، اور تورات بھی تو ذکر ہے، انجیل بھی تو ذکر ہے، کیونکہ وہ بھی تو اللہ کا کلام ہے۔ تو قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہاں پر ذکر سے پہلے نزلنا کا لفظ ہے، ایک ہوتا ہے انزلنا اور ایک ہوتا ہے نزلنا۔ انزلنا کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی مرتبہ اتار دینا، جیسا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے ایک ہی رات میں قرآن کو یعنی لیلۃ القدر کی رات میں آسمان دنیا پر نازل کیا تھا، پھر وہاں سے نبی علیہ السلام کے سینے اطہر پر 23 سال میں آہستہ آہستہ اتارا گیا۔ اور دوسرا نزلنا، نزلنا کا معنی ہے آہستہ آہستہ اتارنا۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہاں ذکر سے وہ کتاب مراد ہوگی کہ جس کو ہم نے آہستہ آہستہ اتارا ہے، اور وہ قرآن مجید ہے۔
وہ تورات تو نہیں ہے، انجیل بھی نہیں ہے، زبور بھی نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو لیا ہے، باقی تینوں کتابوں کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا ہے۔ ایک بات یہاں اور سمجھنے کی ہے کہ ہم ایمان مجمل یا ایمان مفصل پڑھتے ہیں تو ایمان مفصل کے اندر ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی ایمان لاتے ہیں، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اور یہی قرآن مجید میں ہے کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ، یعنی ایمان والے وہ ہیں جو اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اب کتابیں تو پہلی والی بھی ہیں، تو ان کتابوں پر ایمان لانے کا کیا معنی ہے؟ تو کتابوں پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ جو تورات حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی علیہ السلام، جو انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، جو زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، وہ اس وقت جو نازل ہوئی تھی وہ برحق ہے، اس کو ہم صحیح مانتے ہیں کہ وہ نازل ہوئی تھی، اس کے مطابق انبیاء نے تبلیغ کی، لیکن ان کے بعد تحریف ہو گئی، ان کے بعد تبدیلی آ گئی، ان کے بعد لوگوں نے ان کو بدل دیا، جبکہ قرآن اس تبدیلی سے پاک ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن بھی یہ والا نہیں ہے، یہ جو قرآن آپ پڑھ رہے ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے، تو اصلی قرآن پھر کون سا ہے؟ ان کے نزدیک قرآن اصلی وہ ہے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ 4 سال کا بچہ اونٹ کی گردن جتنا موٹا قرآن اور 70 گز لمبا قرآن لے کر ایک غار کے اندر چھپ گیا ہے جو غار ایران کے اندر ہے، اور قیامت کے قریب وہ آدمی نکلے گا، اس کا نام انہوں نے مہدی رکھا ہوا ہے، اور وہ آدمی آ کر قرآن دے گا، اس قرآن کو ہم نے ماننا ہے، اس وقت تک اس قرآن کو ہم پڑھتے ہیں، جب وہ قرآن آ جائے گا اصل والا تو ہم اس کو مانیں گے۔ یہ بعض لوگوں نے خرافات جو ہے وہ کہی ہیں، تو میں نے آپ کے سامنے بتا دیا کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، قرآن تبدیل نہیں ہو سکتا۔ تو بعض لوگوں نے جو یہ کہا کہ قرآن تبدیل ہو گیا، نعوذ باللہ، ابوبکر صدیق نے اس میں سے آیات نکال دی، عمر فاروق نے نکال دی، تو ان کی یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی سمجھیں کہ اللہ پاک نے قرآن کے شروع میں فرمایا ذالک الکتاب، یہ کتاب ایسی ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں ہے۔ اب دیکھیے کتاب کس کو کہتے ہیں؟ جو 2 گتوں کے درمیان آ جاتی ہے اس کو کتاب کہتے ہیں۔ اب یہ جو کتاب ہے، قرآن مجید کو اللہ پاک نے کتاب کہا، حالانکہ نبی علیہ السلام کے دور میں قرآن کتابی شکل میں نہیں تھا، ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا، پتوں پر لکھا جاتا تھا، چمڑے پر لکھا جاتا تھا، لیکن کتابی شکل میں نہیں تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے کتابی شکل میں جمع کرایا، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دنیا میں پھیلایا۔ تو اللہ پاک نے نبی علیہ السلام پر پہلے سے یہ لفظ بول دیا ذالک الکتاب، وہ قرآن جب کتابی شکل میں آئے گا جو ابوبکر صدیق لکھوائیں گے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہوگا۔ مفسرین نے یہ بھی توجہ لکھی ہے، اس وجہ سے قرآن مجید کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیں عقیدہ نمبر 11، انسان کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کا بھیجنا یہ ضروری تھا۔ اب سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ رسولوں کی ضرورت کیا ہے، انبیاء کی ضرورت کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب کسی چیز کی ضرورت ہوگی تبھی وہ چیز بھیجی جائے گی۔ مثلا اب مجھے پیاس لگے گی تو میں پانی پیوں گا، بھوک لگے گی تو میں کھانا کھاؤں گا، تو جیسے انسان کو ضرورت لگتی ہے اس کے مطابق پھر انسان اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو بنایا ہے تو اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ جسم کی بیماریاں لگتی ہیں، بہت سی بیماریاں انسان پہ آتی ہیں، تو اللہ پاک نے ان کے لیے ڈاکٹر بھی بنائے ہیں، حکیم بھی بنائے ہیں، طبیب بھی بنائے ہیں۔ تو یہ قدرتی طور پر انسان کا ذہن بن جاتا ہے کہ جب انسان کو بیماری لگتی ہے تو انسان کہتا ہے کہ اس بیماری کو صحیح کرنے والا بھی کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے، تو انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے روحانی ڈاکٹر یعنی انبیاء کو دنیا میں بھیجا، جو شرک سے آ کر، بدعات سے، معصیت سے، گناہوں سے، ان چیزوں سے آ کر امت کو اور مخلوق کو روکتے ہیں۔ تو جب شرک، معصیت، بدعت یہ گناہ موجود ہیں تو ان گناہوں سے بچانے والے بھی تو کوئی نہ کوئی ہونے چاہیے، انہی بھیجنے والوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا انبیاء کہتے ہیں۔ ایک بات اور یہاں پر سمجھیں، انسان جسم اور روح دونوں کا مجموعہ ہے۔ جسم انسان کا اس زمین سے بنا ہے تو اس جسم کی ضروریات بھی اس زمین سے پوری ہوں گی، چاہے وہ کھانے پینے کی ضروریات ہوں، دوائی کی ضروریات ہوں، علاج و معالجہ کی ضروریات ہوں، رہنے کی ضروریات ہوں، ساری ضروریات اس زمین سے ہی پوری ہوں گی۔ اور اگر یہ جسم بیمار ہو جائے گا تو اس کا علاج بھی وہی آدمی کرے گا جو اس زمین والا ہے، یعنی کہ ڈاکٹر۔
اور دوسری چیز انسان کے جسم میں روح ہے، اس روح کا آنا یہ آسمان سے ہوا ہے، یہ آسمان سے آئی ہے، تو اس کی ضروریات کا سامان بھی آسمان سے آئے گا۔ کن چیزوں سے روح نورانی ہوتی ہے، کن چیزوں سے روح طاقتور ہوتی ہے، کن چیزوں سے روح کو نقصان پہنچتا ہے، کن چیزوں سے روح کے اندر ظلمت آتی ہے، یہ شیطانی صفات والی بن جاتی ہے، کن چیزوں سے فرشتوں والی صفات والی بن جاتی ہے، یہ ہمیں وہی بندہ بتا سکتا ہے کہ جس کا تعلق اوپر کے ساتھ ہوگا۔ اور چونکہ نبی علیہ السلام اور جتنے بھی انبیاء آتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، تو روح کی جو دوائی ہوگی وہی وہ بھی اللہ پاک آسمان سے نازل کریں گے، جو فرشتے انبیاء کے پاس لے کر آتے ہیں۔ اس وجہ سے انبیاء کا ہونا ضروری ہے جو ہمیں یہ بتائیں کہ اللہ کا کیا حکم ہے۔ اسی طرح آپ یہ بات بھی سمجھیں کہ اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ کھانے پینے کی ہیں، کاروبار کی ہیں، کھیل کود کا سامان ہے، یا کوئی بھی چیز ہے، ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے۔ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کی ملکیت ہے، لیکن اب ان چیزوں کو استعمال کیسے کرنا ہے وہ ہم اپنی عقل سے نہیں سوچ سکتے۔ دیکھیے گوشت گدھے کا بھی ہے، گوشت گائے کا بھی ہے، لیکن گدھے کا گوشت حرام ہے اور گائے کا گوشت حلال ہے۔ عقل سے ہم یہ بات نہیں سوچ سکتے کہ گدھے کا کیوں حرام ہے، گوشت تو دونوں گوشت ہی ہیں، لیکن ایک حرام ہے اور ایک حلال ہے۔ یہ ہمیں نبی علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ گدھے کا گوشت حرام ہے اور یہ گوشت گائے کا ہے، بھیڑ کا ہے، بکری کا ہے، اونٹ کا ہے، یہ گوشت حلال ہے۔ تو اس وجہ سے انبیاء کی ضرورت پڑے گی کہ اس دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان کے بارے میں آ کر بتائیں کہ کون سا کام آپ کے لیے جائز ہے، کون سا کاروبار آپ کے لیے حلال ہے، کون سی چیز آپ کے لیے حلال ہے، کون سی چیز آپ کے لیے حرام ہے۔ اس وجہ سے انبیاء کا آنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی سمجھیں کہ علم کے حاصل کرنے کے 3 ذریعے ہیں۔ یا تو انسان علم حاصل کرتا ہے اپنے اعضاء و جوارے سے، جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے پارٹس آف باڈی دیے ہیں۔ ہاتھ سے آپ چھونے کا علم حاصل کرتے ہیں، کسی چیز کی ٹھنڈک یا گرمی کا پتہ آپ کو چلتا ہے، آپ چھو کر دیکھتے ہیں۔ آنکھ سے بھی آپ کو علم حاصل ہوتا ہے، آپ آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ آپ کو سن کر بھی علم حاصل ہوتا ہے، سوچ کر بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ تو اعضاء و جوارے سے آپ کو علم حاصل ہوتا ہے، لیکن ان پارٹس آف باڈی کی جو حد ہے یہ محدود ہے۔ یہ ایک محدود لمٹ تک دیکھ سکتے ہیں، کان ایک محدود لمٹ تک سن سکتا ہے، آنکھ اس دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتی، کان اس دیوار کے پار نہیں سن سکتا، ہاتھ ایک ہاتھ سے آگے زیادہ نہیں چھو سکتا۔ تو ان کی ایک خاص لمٹ ہے، اس لمٹ سے آگے یہ ہمیں علم نہیں دے سکتے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عقل بنائی ہے۔ مثلا اب یہ میرے سامنے کاغذ ہے، اب میری آنکھ مجھے یہ تو بتائے گی کہ یہ کاغذ ہے، میں ہاتھ سے چھو کر دیکھوں گا تو مجھے پتہ چلے گا کہ اس کے اندر سختی بھی ہے، لیکن میری آنکھ، میرا کان یا میری زبان یا کوئی میرے جسم کا حصہ مجھے یہ نہیں بتا سکتا کہ اس کو بنانے والا کون ہے۔ وہ میری عقل بتائے گی کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، تو اس کاغذ کا بھی کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوگا۔ تو میری عقل بتائے گی کہ اس کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے، جو انسان ہے جو اس کاغذ کو بناتا ہے۔ لیکن ایک جگہ وہ آتی ہے کہ جہاں پر یہ عقل بھی فیل ہو جاتی ہے، اس کی بھی ایک خاص لمٹ ہے۔ مثلا اس دنیا میں ہم آئے ہیں، اس دنیا میں ہمیں کس نے بھیجا ہے، اس دنیا میں ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، جس نے ہمیں بھیجا ہم نے اس کو راضی کیسے رکھنا ہے، جو چیزیں اس نے ہمیں دی ہم نے ان کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ اب یہ سوالات انسان کی عقل میں آتے ہیں، لیکن یہ عقل حل نہیں کر سکتی۔ اس کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے علم کا تیسرا ذریعہ بنایا ہے، علم کو، کہ یہ جو علم آتا ہے یہ وحی کے ذریعے آتا ہے، اور اللہ کے نبی آ کر بتاتے ہیں کہ آپ نے کون سا کام کرنا ہے یہ اچھا ہے اور کون سا کام آپ کے لیے برا ہے۔ اس وجہ سے انبیاء کا آنا ضروری ہے۔ جس طرح جسمانی بیماریوں کے لیے ڈاکٹر کا آنا ضروری ہے، اسی طرح روحانی امراض کے لیے روحانی ڈاکٹر یعنی انبیاء کا آنا بھی ضروری ہے۔ عقیدہ نمبر 12، نبوت اور رسالت عطیہ خداوندی ہے۔ یعنی نبوت اور رسالت یہ ایک وہبی چیز ہے، کسبی چیز نہیں ہے۔ وہبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ہے، بندہ محنت کر کے، مجاہدہ کر کے، مشقت کر کے، عبادات کر کے، روزے نمازیں پڑھ کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ ولایت تک تو پہنچ سکتا ہے، بندہ اللہ کا ولی تو بن سکتا ہے، لیکن عبادت کے ذریعے اللہ کا نبی نہیں بن سکتا۔ آپ اس کو دوسرے الفاظ میں یہ کہیے کہ نبی سلیکٹڈ ہوتا ہے، الیکٹڈ نہیں ہوتا۔ الیکشن سے نبی نہیں بنایا جاتا ہے، یعنی کہ سارے لوگ ووٹ ڈال کے یہ کہیں گے کہ یہ ہمارا نبی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جس کو چاہتے ہیں نبوت اور رسالت کے لیے چن لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں یختص برحمتہ من یشاء،
اللہ جس کو چاہتے ہیں نبوت اور رسالت کے لیے چن لیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ فرشتوں اور رسولوں میں سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں رسول اور پیغمبر بنانے کے لیے چن لیتے ہیں۔ اب یہاں یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ جب نبی کو اللہ تعالیٰ خود منتخب کرتے ہیں، نبی کو لوگ منتخب نہیں کرتے، تو جب اس کی ذات پر اعتراض ہوتا ہے، جب نبی کو پر کوئی اشکال کرتا ہے، سوال کرتا ہے، تو نبی پھر اس کا جواب بھی خود نہیں دیتے، بلکہ وہ جواب اس کی طرف سے آتا ہے جس نے اس نبی کو منتخب کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ۔ اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ساحر کہا گیا، مجنون کہا گیا، اور مجنون، ساحر، شاعر، طرح طرح کی باتیں کی گئی، گالیاں دی گئی، نبی علیہ السلام کو پتھر مارے گئے، لیکن نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا وَاصْبِرْ کما صبرا، آپ صبر کیجئے، کیسے؟ کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسا کہ بڑے بڑے پیغمبروں نے صبر کیا، آپ بھی یا نبی اسی طرح صبر کیجئے۔ نبی علیہ السلام کو جواب دینے کی اجازت نہیں دی، کیوں؟ اس وجہ سے کہ نبی کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر کے بھیجا تھا، اعتراض نبی پہ ہوا، جواب اللہ نے قرآن میں خود دیا ہے کہ میرا نبی شاعر نہیں ہے، وما ہوا بقول شاعر، قرآن شاعر کا کلام نہیں ہے، وما ہوا بقول کاہن، قرآن کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، وما علمناہ بشعر، ہم نے نبی کو کوئی شعر نہیں سکھایا، تو قرآن نے جواب دیا۔ اسی طرح حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی شادی چونکہ اللہ تعالیٰ نے کرائی، نکاح اللہ تعالیٰ نے کرایا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جبرائیل امین میرے پاس ایک تصویر لے کر آئے، جب میں نے اس سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو حضرت عائشہ صدیقہ کی تصویر تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ کرایا۔ اس وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ پر جب منافقین نے تہمت لگائی کہ حضرت عائشہ نے نعوذ باللہ زنا کیا ہے، تو جواب نہ نبی نے دیا، نہ صحابہ نے دیا، نہ ابوبکر صدیق نے دیا، نہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود دیا، بلکہ جواب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 10 آیات اتار کے دیا سورہ نور کے اندر کہ یہ جو عورت ہے جو نبی کی زوجہ ہے، مومنوں کی ماں ہے، اس سے یہ گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور مسلمانوں کی یہ ہمت کیسے ہوئی کہ مسلمانوں نے جب یہ بات سنی کہ منافقین یہ بات پھیلا رہے ہیں، تو وہ اسی وقت کہہ دیتے کہ یہ تو بہتان عظیم، ھذا بہتان عظیم، کہ یہ تو کسی نے نبی کی بیوی کے اوپر بہتان لگا دیا ہے، ایسا کام نبی کی بیوی سے ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کیسے اپنے نبی کے لیے گوارا کر سکتے ہیں کہ غلط عورت نبی کے بستر پر پہنچا دیں؟ اس وجہ سے وہ کام کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، نبی کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہوا، تو دفاع بھی اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے۔ اس پر مجھے ایک بات یاد آئی، ہمارا ایک دفعہ قادیانیوں سے مناظرہ ہو رہا تھا، تو وہاں پر انہوں نے یہ بات کی کہ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ قادیانی کی ذات کے اندر نقص تھا، اس کی ذات غلط تھی، اس نے غلط دعوے کیے، جھوٹی باتیں کی، اس کو گندی بیماریاں لگی ہوئی تھی اور لیٹرین کے اندر وہ مرا ہے، تو یہی باتیں، اسی طرح کی باتیں تو مشرکین بھی نبی علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے، تو آج تم اگر اس کے بارے میں اس کی ذات کے اوپر اٹیک کر رہے ہو، اس کی ذات کو نشانہ بنا رہے ہو، تو نبی علیہ السلام کی بھی تو ذات پر اعتراض ہوئے ہیں، تو اس کا اندر تو کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا کہ دیکھیں، نبی علیہ السلام کے اوپر اعتراض ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام کو شاعر، مجنون، کاہن مشرکین نے کہا ہے، اللہ نے جواب بھی دیا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے کبھی خود اپنے آپ کو تو شاعر نہیں کہا۔ مرزا غلام احمد قادیانی تو اپنی کتابوں میں خود لکھ کر گیا ہے کہ میں نے یہ جھوٹ بولا ہے، پہلے اس نے کہا کہ میں 50 کتابیں لکھوں گا، اور جب وقت آیا تو 5 کتابیں لکھ کے کہنے لگا کہ نبی علیہ السلام کو 50 نمازوں کے بدلے 5 دی گئی تھی، تو اب تم بھی یہی 5 نمازیں پڑھو تو ثواب 50 کا ملے گا۔ اور بھی بہت اس کی جھوٹی باتیں ہیں کہ جو اس نے جھوٹی باتیں کی ہیں اور اپنی کتابوں میں لکھ کر گیا ہے۔ پھر اس کی موت بھی اسی طرح ہوئی ہے، جتنے اس نے دعوے کیے سب دعووں کے اندر وہ جھوٹا ہے۔ کبھی اس نے دعویٰ کیا میں عیسیٰ ہوں، کبھی دعویٰ کیا کہ میں مسیح ہوں، کبھی دعویٰ کیا کہ میں مریم ہوں۔ اب ایک آدمی ہو کر یہ دعویٰ کرے کہ میں عورت ہوں، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر کہتا ہے کہ مجھے حمل بھی ہوا، یعنی کہ میرا بچہ بھی پیٹ میں ہے، تو ایسی باتیں کرنے والا وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی کتابوں میں خود یہ بات لکھی ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو اعتراض کا نشانہ بناتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے تو آج تک نہ اپنی زبان سے کہا کہ میں شاعر ہوں، نہ نبی علیہ السلام نے کہ کسی صحابی نے کہا، نہ نبی علیہ السلام نے شعر لکھا نہ پڑھا، اس وجہ سے یہ کوئی ایسے اعتراض کی بات نہیں ہے۔ آگے دیکھیں عقیدہ نمبر 13، تمام انبیاء پر ایمان لانا فرض ہے،
قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں کلن آمن باللہ، ہر ایک ایمان والوں میں سے ایمان لاتا ہے اللہ پر، و ملائکتہ فرشتوں پر، و کتبہ اور اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر، و رسولہ اور اللہ نے جتنے رسول بھیجے ہیں سب رسولوں پر۔ اب یہ بات سمجھیں رسولوں پر ایمان لانے کا کیا معنی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنے رسول بھیجے، ایک روایت میں آتا ہے 1,24,000 اور بعض روایات میں 2,24,000 بھی آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہم ان سب انبیاء پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ کے برحق نبی تھے، اپنی امت کو تبلیغ کرتے رہے، اپنے احکام کو پہنچایا اور اس میں کوئی غلطی کوتاہی نہیں کی۔ لیکن ایمان اور اطاعت ہم صرف اپنے نبی کی کریں گے، باقی انبیاء کی نبوت پر ایمان تو لائیں گے کہ وہ انبیاء تھے، لیکن اطاعت ہم نے صرف اپنے نبی کی کرنی ہے۔ جس طرح ہم یہ مانتے ہیں کہ تورات، زبور، انجیل یہ اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ پاک نے ان کو نازل کیا ہے، لیکن پیروی ہم نے صرف اور صرف قرآن مجید کی کرنی ہے۔ اسی طرح تمام انبیاء کو اللہ نے بھیجا ہے، لیکن اطاعت ہم نے صرف اپنے نبی کی کرنی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی قیامت کے قریب نازل ہوں گے، وہ امتی بن کر نازل ہوں گے، نبی بھی ہوں گے، امتی بھی ہوں گے، لیکن اپنی شریعت ہماری شریعت کے اندر لاگو نہیں کر سکیں گے، بلکہ نبی علیہ السلام کی جو قرآن اور حدیث ہے اسی کو لے کر آگے چلیں گے، اسی کے مطابق فیصلے کریں گے، اور وہ کوئی نئے نبی پیدا نہیں ہوں گے بلکہ وہ پہلے سے پیدا ہو چکے ہیں، وہ قیامت کے قریب نازل ہوں گے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے تو اپنے آپ کو عیسیٰ اور مسیح ہونے کا دعویٰ کیا اور وہ تو پیدا بھی ہوا ہے۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے، کیونکہ مسیح کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیدا نہیں ہوں گے بلکہ وہ نازل ہوں گے۔ اس وجہ سے ہم مرزا قادیانی ملعون کو جھوٹا، زندیق، کذاب اور شیطان کہتے ہیں۔